السلام علیکم عثمان. جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں نا زندگی میں کہ زندگی تو نام ہی مسلسل جدوجہد کا ہے، مشقت کا ہے، تو پھر بہت ساری مشکلیں آپ کی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہتے یار آج تو دن بہت ہی مصروف گزرا، بلکہ آپ کہتے ہیں آج دن بہت ہی اچھا گزرا، کیونکہ یہ تو نارمل روٹین ہے کہ مصروف گزرنا. جس دن نارمل نہ ہو اس دن آپ لوگ پریشان ہو سکتے ہیں. اس چیز میں آپ لوگ بہت اہم چیز ایک غور سے دیکھ سکتے ہیں. سورہ البلد ہے قرآن مجید کی، سورہ البلد 90 آیت نمبر 4. اس کا مفہوم ہے کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. انسان مشقت میں ہی پیدا ہوا ہے. آپ روز صبح اٹھیں تو یہی سوچیں کہ آج پھر انشاءاللہ جد و جہد ہے، جہاد ہوگا، ترقی ہوگی انشاءاللہ. اس کوشش سے آگے بڑھیں گے ہم لوگ. اس کی تفہیم میں کسی مولانا کی بات نہیں کرتا. آپ لوگ کامیاب لوگوں کی زندگیاں پڑھ لیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ پڑھ کے دیکھ لیں. وہ کہیں گے کہ اسٹرگل جو جدوجہد ہے، جو ایک قسم کا جہاد ہی ہے، ہر روز ایک جہاد ہی ہے، جدوجہد ہی ہے، تو وہ امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کی ترقی کے لیے. فرض کیا نیپولین ہل ہے ایک بہت ہی مشہور آتھر، اس کے تھنک اینڈ گرو ریچ آپ لوگوں نے بک کا نام سنا ہوگا. اس کے آتھر نے کہا تھا کہ طاقت اور ترقی مسلسل کوشش اور جدوجہد سے ہی آتی ہے. نیپولین ہل نے یہ بات کی تھی. پھر ایک اور آتھر تھی ہیلن کیلر، شاید اس کا بھی نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ نابینا تھی، سن نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی. نابینا تھی، بول سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی. اس نے کہا تھا کہ زندگی کی جدوجہد ہماری سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. یہ ہمیں صابر اور حساس بناتا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگرچہ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے لیکن یہ اس پر قابو پانے سے بھی بھری ہوئی ہے. تو اسٹرگل، کنٹینیوس ایفرٹ، یہ امپورٹنٹ پارٹس ہیں لائف کے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ آج تو کام بہت تھا اور بہت تھکا دیا آج کے دن نے. تھکائے گا تو ہی آگے آپ لوگ بڑھتے رہیں گے، تھکائے گا نہیں تو اس چیز کو زنگ لگ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی وہیں پہ. تو بس یہ تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. سورہ البلد، سورہ نمبر 90 آیت نمبر 4. جزاک اللہ خیر.